خنجر کی طرح چبھتی ہوئی ریت چہرے پر نہیں روح پر برس رہی تھی۔ فضا میں صرف ایک ہی آواز تھی، ہوا کو وہ خوفناک شور جو کسی بھوکے درندے کی داڑ معلوم ہوتا تھا۔ ملک زبیر گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا۔ اس کے قیمتی ریشمی کپڑے اب چیتڑوں میں بدل چکے تھے، اور وہ ہاتھ جن میں کل تک تو وہ بغداد کے سب سے نایاب ہیرے جگمگاتے تھے، آج ریت میں دھنسے ہوئے زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ مگر موت اس کے اور اس کی دولت کے درمیان دیوار بن چکی تھی۔ بغداد کا بازار اپنے عروج پر تھا، ہر طرف شور، گہما گہمی اور سونے چاندی کی کھنکھناہٹ۔ ملک زبیر اپنی دکان کے اونچے چبودرے پر بیٹھا تھا، کسی بادشاہ کی طرح گاہکوں کو حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شہر کا سب سے امیر سوداگر تھا، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ قسمت کو بھی خرید سکتا ہے۔ ایک بوڑھا فقیر جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور کپڑے گرد میں اٹے ہوئے تھے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے پاس آیا۔ اے امیر سوداگر، میں بھوکا ہوں، کیا تم مجھے اپنی بے حساب دولت میں سے صرف ایک روٹی کا ٹکڑا دے سکتے ہو؟ زبیر نے کہکا لگایا۔ اس نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو نچایا اور بولا، بابا، یہ دولت مانگنے سے نہیں، چھیننے سے ملتی ہے۔ میری دکان پر صرف وہ آئے جس کی جیب بھاری ہو۔ تم جیسے فقیروں کے لیے یہاں کی ہوا بھی مہنگی ہے۔ اس نے اپنے نوکروں کو اشارہ کیا اور انہوں نے اس بوڑھے کو دھکے دے کر بازار سے باہر نکال دیا۔ بوڑھا اٹھا نہیں، بس آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، یاد رکھنا زبیر، کبھی کبھی ریت کا ایک ذرہ پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خبر ملی تھی کہ یمن کے صحرا کے پار ایک ایسی بستی ہے جہاں لوگ ہیروں کی قیمت نہیں جانتے اور کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں۔ زبیر کی آنکھوں میں لالچ کی چمک سورج سے بھی زیادہ تیز تھی۔ اس نے نہ موسم دیکھا، نہ راستے کی مشکلات۔ اس نے اپنا سب سے تیز گھوڑا تیار کیا، پانی کا ذخیرہ لیا اور اپنی تمام جمع پونجی ہیروں کی شکل میں ساتھ لی تاکہ وہاں جا کر مزید دولت کو سمیٹ سکے۔ قافلے کے سردار نے اسے روکا۔ ملک زبیر، یہ موسم صحرا کے جنات کے جاگنے کا ہے، مت جاؤ، کوئی بھی دولت جان سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ زبیر نے اپنا گھوڑا ایڑ لگاتے ہوئے کہا، خوف تو غریبوں کا زیور ہے، میرا نہیں۔ میں آ رہا ہوں اور جب لوٹوں گا تو اس صحرا کو بھی خرید لوں گا، یہ کیا چیز ہے میرے آگے۔ 3 دن کا سفر تو خیریت سے گزر گیا۔ چوتھے دن صحرا کا رنگ بدلنے لگا، آسمان نیلا نہیں زرد ہو چکا تھا، ہوا تھم گئی تھی، اتنی خاموش کہ زبیر کو اپنے دل کی دھڑکن ہتھوڑے کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ یہ خاموشی سکون کی نہیں تھی، طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ گھوڑا بھی دکھنے لگا، زبیر نے لگام کھینچی، مگر جانور کی چھٹی حس خطرہ تو بھانپ ہی لیتی ہے۔ اچانک افق سے ایک سیاہ دار ہوا اٹھتی دکھائی دی۔ وہ بادل نہیں تھے، وہ ریت کا طوفان تھا، سموم، وہ زہریلی ہوا جو گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیتی ہے۔ طوفان ٹکرایا تو ایسا لگا جیسے آسمان زمین پر گر پڑا ہو، اتنا بڑا طوفان۔ زبیر کا گھوڑا جو اس کی سب سے مہنگی سواری تھی، اسے گرا کر بھاگ گیا۔ پانی کی مشک گھوڑے کی زین کے ساتھ ہی بندھی رہ گئی۔ اب زبیر کے پاس نہ گھوڑا تھا اور نہ پانی، اب زبیر تھا، اس کا ہیروں سے بھرا تھیلا تھا اور چاروں طرف موت کا ناچ۔ وہ بھاگتا رہا، چیختا رہا، مگر ریت اس کے منہ میں بھر گئی۔ وہ اپنی دولت کو سینے سے لگا کر چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر صحرا میں تو چھپنے کی جگہ صرف قبر ہوتی ہے۔ وہ ریت کے ٹیلوں کے پیچھے لڑکتا رہا، یہاں تک کہ طوفان کی شدت نے اسے بے ہوش کر دیا۔ طوفان تھم چکا تھا، مگر اب سورج زبیر کے سر پر ناچ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ سوکھ کر لکڑی کی طرح سخت ہو چکے تھے، اس کا جسم پانی کا ایک ایک قطرہ نچوڑ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا تھیلا کھولا، اندر دنیا کی نایاب ترین ہیرے جگمگا رہے تھے، جن کی قیمت سے پورا شہر خریدا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک ہیرا اٹھایا اور اسے سورج کی روشنی میں دیکھا۔ کتنی عجیب بات تھی، یہ ہیرا چمک تو رہا تھا، مگر یہ اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا۔ پانی، اس نے ہیرے کو زبان پر رکھا، شاید کوئی ٹھنڈک ملے، اور پانی پانی کرتا رہا، مگر وہ گرم پتھر کا ٹکڑا تھا۔ کوئی ہے؟ اس نے پوری طاقت سے آواز دی، مگر آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اچانک اسے دور سے کچھ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ کیا یہ سیراب تھا یا موت کا فرشتہ؟ اس نے اپنی دھندلی آنکھوں کو تھوڑا سا رگڑا اور دوبارہ سے دیکھا۔
ایک سایہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک اونٹنی پر سوار ایک شخص تھا۔ زبیر نے ہاتھ ہلایا۔ وہ شخص قریب آیا اور اس کے پاس آ کر رک گیا، جس کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے پاس پانی کی ایک مشک تھی جس پر اوس کے قطرے جمے ہوئے تھے۔ ان قطروں کو دیکھ کر زبیر کی آنکھوں میں ایسی چمک آئی جو کبھی کسی سونے کو دیکھ کر آیا کرتی تھی۔ زبیر رینگ کر اس کے پاؤں تک پہنچ گیا۔ پانی، پلیز مجھے پانی دے دو، میں مر رہا ہوں۔ اس نے خاموشی سے اسے دیکھا اور کہا، میرے پاس پانی کم ہے اور صحرا میں پانی کی قیمت خون سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یہ تو تم جانتے ہی ہو۔ زبیر نے فوراً اپنا تھیلا الٹ دیا۔ ریت پر سینکڑوں ہیرے بکھر گئے، وہ سب ہیرے جس کو یہ سینے سے لگا کر پھرتا تھا۔ یہ لے لو، یہ سب لے لو، یہ بغداد کی شاہی دولت ہے، بس مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ اس آدمی نے ہنس کر ہیروں کو ٹھکرایا۔ یہ پتھر، ان سے میں کیا کروں گا؟ کیا یہ میری پیاس بجھا سکتے ہیں؟ کیا یہ میرے اونٹ کو کھلا سکتے ہیں؟ یہاں ان کی قیمت ریت کے برابر ہے۔ زبیر پاگلوں کی طرح چیخا، تو پھر کیا چاہیے تجھے؟ وہ آدمی نیچے جھکا اور زبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے تمہارا یہ غرور چاہیے۔ میں تمہیں پانی دوں گا مگر اس شرط پر کہ تم تسلیم کرو کہ تمہاری یہ ساری دولت، تمہاری یہ اکڑ اس ایک گھونٹ پانی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بولو، کیا تم فقیر ہو؟ زبیر، وہ ملک زبیر جو بادشاہوں کے سامنے نہیں جھکتا تھا، آج ریت پر ناک رگڑ رہا تھا۔ موت کا خوف انسان کو سب کچھ سکھا سکتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ہاں میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں کنگال ہوں، یہ ہیرے پتھر ہیں، مٹی ہیں، اصل دولت تو وہ ہے جو تیرے پاس ہے، پانی۔ اس لمحے اس کا اندر کا بت ٹوٹ گیا۔ اس آدمی نے پانی کی چھاگل اس کے منہ سے لگا دی۔ ٹھنڈا پانی جب اس کے حلق سے اترا تو زبیر کو لگا جیسے زندگی دوبارہ اس کی رگوں میں دوڑ رہی ہو۔ اس نے جی بھر کر پیا۔ جب اس کی سانس بحال ہوئی تو اس آدمی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ زبیر پتھر بن گیا۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی جھریاں، وہی مسکراہٹ، یہ وہی فقیر تھا جسے اس نے بغداد کے بازار میں دھکا دیا تھا۔ تم؟ زبیر کے منہ سے نکلا۔ فقیر نے ہیروں کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے بولا، زبیر، میں نے کہا تھا نا، کبھی کبھی ریت کا ایک ذرہ پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوتا ہے اور پانی کا ایک گھونٹ سلطنت سے زیادہ قیمتی۔ آج تم اپنی دولت دے کر زندگی خرید رہے ہو، مگر یاد رکھنا، زندگی دینے والا کوئی اور ہے۔ فقیر تو وہاں سے چلا گیا اور زبیر کو وہیں چھوڑ گیا، لیکن وہ جاتے ہوئے اسے کچھ کھجوریں اور پانی دے گیا تھا۔ زبیر وہیں ریت پر بیٹھا رہا، اس کے سامنے ہیرے بکھرے پڑے رہے، لیکن اب اس کی نظروں میں ان ہیروں کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ بے معنی سے تھے۔ ہوائیں چلنے لگی اور آہستہ آہستہ ریت ان ہیروں کو ڈھانپنے لگی۔ زبیر نے بھی انہیں سمیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اٹھا اور خالی ہاتھ بغداد کی سمت چل پڑا۔ اس کا تھیلا وہیں صحرا میں دفن ہو گیا، لیکن اس کا سینہ اب ہلکا ہو چکا تھا۔ بغداد کا وہی بازار، اسی چبوترے پر اب کوئی اور دکان تھی، لیکن بازار کے ایک کونے میں ایک شخص مٹی کے پیالوں میں راہگیروں کو ٹھنڈا پانی پلایا کرتا تھا۔ لوگ اسے پانی والا بابا کہتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی ملک زبیر ہے جو کبھی اس بازار کو خریدنے کی طاقت رکھتا تھا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ تم نے یہ کام کیوں چنا، تو وہ مسکرا کر کہتا، میں نے زندگی کا سب سے مہنگا سودا کیا ہے، میں نے ہیرے دے کر پانی خریدا تھا اور مجھے معلوم ہوا کہ خدا کی نعمتوں کا کوئی بھی مول نہیں لگا سکتا۔ انسان ساری زندگی جس دولت کو جمع کرنے میں گزار دیتا ہے، موت کے وقت وہ سب مٹی کا ڈھیر ثابت ہوتی ہیں۔ ملک زبیر نے تو صحرا میں سبق سیکھ لیا، مگر کیا ہم اس وقت کا انتظار کریں گے جب ہمارے پاس توبہ کا وقت نہیں ہوگا؟ آپ کے خیال میں اصل دولت کیا ہے، سکون یا سونا؟ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز فیریز پروڈکشن کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور امیزنگ اور دلچسپ اینیمیٹڈ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔